بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے سامنے ایک آرٹسٹ کی کہانی سنانا چاہتا ہوں۔ بڑی شارٹ ایک اسٹوری ہے۔ ایک آرٹسٹ تھا جس نے اپنی پوری زندگی کی محنت ایک نچوڑ کی شکل میں ایک تصویر بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہا کہ میں ایک ایسی تصویر بناؤں جس میں کوئی غلطی نہ ہو، جس میں کوئی خامی نہ ہو۔ اس آرٹسٹ نے بڑی محنت سے اپنا آرٹ دکھاتے ہوئے بہت ہی اچھی تصویر بنائی، اور اس نے ایک ایسی جگہ پر اس تصویر کو لگایا کہ جہاں ہر ایک عام اور خاص آمد و رفت رکھتا ہو، اور اس نے پکچر کے ساتھ یہ لکھ کر لگا دیا اپنے اس تصویر کے ساتھ کہ اگر آپ اس میں کوئی خامی آپ کو نظر آئے تو اس خامی کے بارے میں اطلاع کریں کہ یہ خامی ہے، خامی بتلائیں۔ اب وہ ایک دن ہی گزرا تھا جب دوبارہ وہ آرٹسٹ اپنی تصویر کو دیکھنے کے لیے آیا تو اس نے دیکھا کہ تصویر کا حلیہ ہی تبدیل ہو چکا ہے، اور پوری تصویر بھری ہوئی ہے، اور ہر کونے کانچے میں ہر جگہ پر تصویر کے اندر لوگوں نے خامیاں نکال کے عیب بتا کر غلطیاں بتا کر بتایا ہوا تھا کہ تمہاری یہ غلطی ہے، تمہاری یہ خامی ہے۔ اور وہ آرٹسٹ اپنی اس تصویر کو دیکھ کے جو رویا ہے اس کو اتنا صدمہ ہوا ہے، بہت افسوس ہوا کہ لوگوں نے میری اس تصویر کے ساتھ کیا حال کیا، کیا حشر کیا۔ اب وہ بڑا پریشان ہوا اور اس نے اپنے ایک دوست سے اپنی اس بری حالت کا منظرنامہ بیان کیا تو اس کے دوست نے بڑا اچھا مشورہ دیا۔ اس نے کہا کہ دیکھو، آپ ایسا کرو، دوبارہ اسی تصویر کو اچھے انداز سے بناؤ، اپنی آرٹ کا مظاہرہ کرو اور دوبارہ لگا دو، لیکن نیچے لکھا ہوا جو جملہ ہے وہ تبدیل کرو۔ اس میں یہ لکھو کہ اگر اس میں آپ کو کوئی خامی نظر آئے تو اس کی اصلاح کر دیں، تنقید نہیں کریں، غلطی نہ بتائیں، خامی نہ بتائیں، بلکہ جو خامی ہے اس کی اصلاح کریں، اس کو درست کر دیں۔ ایک دن گزر گیا، 2 دن، 1 ہفتہ، 2 ہفتہ، کسی آدمی نے بھی اس تصویر پر کوئی غلطی، کوئی نشاندہی، کوئی اس کی درستگی اور اصلاح کی کوشش نہیں کی۔ یہ ہمارے معاشرے کا حال ہے، ہمارے تعلیمی اداروں کا حال ہے، ہمارے والدین، پیرنٹس، ٹیچرز، یا ہمارے بڑوں کا چھوٹوں کے معاملوں میں یہ حالت اور یہ کیفیت ہے۔ ہر ایک بڑا اپنے چھوٹے سے کہہ رہا ہے کہ چھوٹا یہ کمزور ہے، اس کی کمزوریاں، اس کی غلطیاں ہیں۔ ٹیچر کہہ رہا ہے اپنے اسٹوڈنٹ سے کہ آپ میں یہ کمزوریاں ہیں۔ والدین بھی بتا رہے ہیں، سبھی کمزوریوں کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں۔ ایک بچے کی اخلاقیات کو، اس کے کردار کو، اس کی ایبیلٹیز کو چیلنج کیا جا رہا ہے، اس کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ میں کمزوری ہے۔ لیکن آگے والا کام ہمارے بڑے نہیں کر رہے، ہمارے ٹیچر، ہمارے پیرنٹس، ہمارے مربی، وہ آگے والا کام نہیں کر رہے۔ جو نیکسٹ آگے آنے والا مرحلہ ہے جو کہ اہم ہے، غلطی تو بچے کو بھی پتہ ہے، غلطی تو ایک ادنا دانا انسان کو جو کہ تھوڑی بہت عقل رکھتا ہے، سمجھ بوجھ رکھتا ہے، اس کو بھی پتہ ہے۔ آپ تو استاد ہیں، آپ تو پیرنٹس ہیں، آپ تو بچے کی نفسیات، اس کی مزاج، اس کی ہر نقل و حرکت کو سمجھ رہے ہیں۔ آپ صرف اتنا کہہ کہ اپنے ذمہ داریوں سے اپنے آپ کو سبکدوش کر لیں کہ ہم نے تو غلطی بتا دی۔ نہیں، آپ کی ذمہ داری ختم نہیں ہو رہی، آپ کی ذمہ داری ختم نہیں ہو رہی۔ صرف غلطی بتا دینا کافی نہیں ہے۔ یہ بچے کی حوصلہ شکنی ہے کہ اس کو غلطی بتائی جائے اور اس کو ہاتھ پکڑ کر اس غلطی کی اصلاح کرنے کے لیے اس کے ساتھ تعاون نہ کیا جائے، اس کی ہیلپ نہ کی جائے، تو یہ بچے کے ساتھ سراسر زیادتی ہے۔ اس کو یہ بتائیں کہ بیٹا آپ میں غلطی ہے، لیکن اس غلطی کو ٹھیک کیسے کرنا ہے، اس کی اصلاح کیسے ہوگی۔ تنقید برائے تنقید نہیں، تنقید برائے اصلاح، یہ مفید ہے۔ ہمارے اسکول ہوں یا ہمارے تعلیمی ادارے ہوں، چاہے وہ مدارس ہوں، اسلامک اسکولز ہوں، اقرا سسٹم ہو، حفظ کے ادارے ہوں، اسکولنگ ہو، سب میں یہ بات سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بچے کو یہ نہ کہیں کہ آپ فیل ہو گئے، بچے کو آپ یہ نہ کہیں کہ کمزور ہو گئے، آپ کی یہ مسٹیکس ہیں، یہ غلطیاں ہیں۔
آپ ان کو اصلاح کا راستہ دیں، آپ ان کی درستگی کریں، ان کو ہدایت کا راستہ بتائیں کہ آپ صحیح کیسے چلیں گے، آپ کی آپ ان کو اپنے بہترین تجربات کی روشنی میں ان کو راستہ دکھائیں، ان کی رہنمائی کریں۔ آپ مقتدیٰ ہیں، آپ رہنما ہیں، آپ استاد ہیں، آپ ٹیچر ہیں، آپ کی ذمہ داری بڑی ہے۔ تو اس لیے میں تو بات کر رہا ہوں ایک حفظ کے بچے کی، کہ ایک حافظ بچہ جو اس تنقید کے ماحول سے کیسے گزر رہا ہوتا ہے، کہ جہاں پر ایک استاد یا پیرنٹ یا ایک بڑا، ایک نگران یا ایک جائزہ لینے والا، ایک امتحان لینے والا ٹیچر بچوں کو یہ کہتا ہے کہ آپ کی یہ غلطیاں ہیں، لیکن یہ بچے کو صرف اتنا کہہ دینا کہ غلطیاں ہیں، اس سے تو اس کی حوصلہ شکنی ہوگی۔ آگے اس کو اس کا راستہ بتائیں کہ آپ نے ان غلطیوں کی اصلاح کیسے کرنی ہے، آپ نے اپنی کمزوریوں میں اپنی اصلاح کیسے کرنی ہے، ترقی کیسے کرنی ہے، اور فرسٹ پوزیشن پر کیسے آنا ہے، آپ نے اپنی منزل کو پختہ کیسے کرنا ہے، سبق کو یاد کیسے کرنا ہے۔ سبق یاد نہیں ہے، منزل یاد نہیں ہے، منزل میں 20 غلطیاں آ گئی ہیں، فلاں پارا سنایا اتنی غلطیاں آ گئی ہیں، یہ تو بچے نے خود گن کر بھی معلوم کر لینا ہے، استاد اس کو ہائی لائٹ کر کے کیا کمال کر رہا ہے۔ یہ جو 20 غلطیاں آئی ہیں، اس 20 غلطیوں کو 10 پر اور 5 پر اور بالکل بغیر غلطی کے منزل پختہ کر کے دکھانا، اس کی رہنمائی استاد کرے گا، اس کی رہنمائی استاد کرے گا۔ میں بڑے درد دل کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ حفظ کے شعبے کی جو فیلڈ ہے، اس فیلڈ کے اندر غلطیاں بے تحاشا بتائی جاتی ہیں بچے کو، لیکن پیرنٹ کو بھی نہیں پتا کہ ہم اپنے بچے کی اصلاح کیسے کریں، اور اساتذہ بھی بعض اوقات اپنی ناتجربے کی وجہ سے اس بات کو نہیں سمجھ پا رہے ہوتے کہ ہم اپنے بچے کی، شاگرد کی غلطیوں کی اصلاح کیسے کریں۔ تو اس لیے اصلاحی مزاج پیدا ہو، اصلاحی مزاج پیدا ہو، تنقیدی مزاج نہیں، اصلاحی مزاج، اس کی بڑی اشد ضرورت ہے۔ حفظ کے شعبے میں اساتذہ کے مزاج میں بڑی شدید تبدیلی کی ضرورت ہے کہ ان کے اندر تنقیدی مزاج کے بجائے اصلاحی مزاج پیدا ہو۔ یہ میری ناقص رائے ہے، ہو سکتا ہے کہ مجھ سے بے شمار لوگ اس معاملے میں اختلاف کریں، لیکن یہ ایک میری ناقص رائے ہے کہ اپنے مزاج کو اصلاحی مزاج، داعیانہ مزاج بنانے کی ضرورت ہے، کہ غلطی ٹھیک ہے بتا رہے ہیں، لیکن غلطی کی اصلاح کیسے ہوگی یہ بھی بتائیں، ورنہ غلطی نہ بتائیں۔ تو اس لیے سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ ہم نے ایک بچے کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ بچے کی منزل کمزور ہے یا سبق کمزور ہے، تو یہ تو آسان بات ہے۔ کیوں کمزور ہے؟ غلطیاں آ رہی ہیں، یہ تو سب کو معلوم ہے، کیوں آ رہی ہیں، ریزن کیا ہے، اس کے پیچھے چھپی ہوئی پس منظر میں وہ کیا غلطیاں ہیں، وہ کیا بنیادیں ہیں، کیا وہ اصولی غلطیاں ہیں جن کی وجہ سے بچہ جگہ جگہ پہ غلطیاں کر رہا ہے، اس کو منزل یاد نہیں ہو پا رہی، اس کو سبق یاد نہیں ہو پا رہا۔ میں آپ کو بتاؤں، ایسی عجیب و غریب داستانیں ہیں۔ ایک بچہ جو سبق میں کمزور ہو رہا ہے، صرف یہ نہیں کہ غلطیاں ہیں اس کی، آپ ذرا غور کریں، اس کی غلطیوں کی نوعیت دیکھیں کہ وہ غلطیاں کر کیسی رہا ہے۔ کوئی بچہ اگر آپ کے پاس آیا اور یہ پتہ چلا کہ اس کی اتنی غلطیاں ہیں، تو ذرا یہ دیکھیں کہ غلطیاں کی نوعیت کیا ہے۔ جب تک آپ کو یہ نہیں پتہ چلے گا، آپ اس کی اصلاح ہرگز نہیں کر سکتے۔ سب سے پہلے غلطیوں کی نوعیت معلوم کر لیں، بچہ غلطی کیسی کر رہا ہے۔ لفظی غلطی ہے، نسیان کی غلطی ہے، بھولنے کی غلطی ہے، پختہ غلطی ہے، لگی ہوئی غلطی ہے، کیسی غلطی ہے۔ ایک پارے میں 20 غلطیاں تو آ گئیں، لیکن ذرا دیکھیں یہ 20 غلطیاں ہیں کس نوعیت کی، ذرا سن کر دیکھیں۔ جب ہم سنیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ جو نشان زد غلطیاں ہیں یہ اس کی پرانی غلطیاں ہیں، اس کی لگی ہوئی غلطیاں ہیں۔ یاد رکھیں، یہ لگی ہوئی جو غلطیاں بچہ کر رہا ہے، اس میں بعض اوقات بچے کا قصور نہیں ہوتا، لفظی غلطیوں میں بچوں کا قصور نہیں ہوتا، یاد کروانے والے کا، سننے والے کا قصور ہوتا ہے کہ انہوں نے وہ لفظی غلطیاں، وہ حرکات کی غلطیاں، وہ پختہ غلطیاں سبق میں چھوڑ دیں، آج منزل اور سبقی میں بھی آ رہی ہیں۔ اگر وہ اس وقت کنٹرول کر لی جاتی ہیں اور بچے کو یہ بات سکھا اور سمجھا دی جاتی
اور اس کی اصلاح کر دی جاتی تو شاید منزل میں اس کو یہ پریشانیاں درپیش نہ ہوں۔ لگی ہوئی غلطیاں ہیں، پختہ غلطیاں ہیں، غلطیاں تو غلطیاں ہوتی ہیں، نہیں، غلطیوں کی نوعیت ہے۔ ایک لگی ہوئی غلطی پر محنت الگ انداز کی ہے۔ ایک بچے نے غلطی کری اور ایک پارے کے اندر اس کی 30 غلطیاں ہیں، ذرا وہ دیکھیں کہ وہ کہاں پر کر رہا ہے غلطی، پارے کے آخر میں ہے، شروع میں، درمیان میں۔ یہ کہہ کر اٹھا دینا کہ تمہاری 30 غلطیاں، تمہارا منزل کمزور ہے، یاد کر کے دوبارہ لاؤ۔ وہ بچہ اتنا معصوم اور چھوٹا ہے کہ اس کو نہیں پتا کہ میں اس کو کیسے اس کی اصلاح کروں۔ وہ بیچارہ دوبارہ شروع سے لے کر پارا یاد کر رہا ہے، اور جب دوبارہ سنانے کے لیے آئے پھر 30 غلطیاں، پھر تیسری بار سنانے کے لیے آئے تو بھی 30 غلطیاں ہیں۔ استاد بھی پریشان ہو رہا ہے، بچہ بھی پریشان ہو رہا ہے کہ کیوں نہیں منزل یاد ہو رہی، پڑھ بھی رہا ہے، محنت بھی کر رہا ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود غلطیاں کیوں آ رہی ہیں۔ اتنا تو سمجھ لیں کہ بچہ غلطیاں کر کیوں رہا ہے، تھوڑا مزاج تو بچے کو بٹھائیں کہ بیٹا تمہاری غلطیاں جو آ رہی ہیں کیسی ہیں، اس سے تھوڑی غلطیوں کو سنیں کہ غلطیاں کیسی ہیں۔ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بچہ نسیان کی غلطیاں، بھولنے کی غلطیاں نہیں کر رہا، وہ غلطیاں کر رہا ہے جو اس کی سبق میں لگی ہوئی، یا لفظی غلطیاں ہیں، حرکات کی غلطیاں ہیں۔ ایسی غلطیوں کی وجہ سے وہ بچہ مار کھا رہا ہے، وہ بچہ پریشان ہو رہا ہے، وہ بچہ اپنی حوصلہ شکنی کا اور احساس کمتری کا شکار ہے۔ تو اس لیے مؤدبانہ گزارش ہے کہ یہ نہ کہا کریں کہ اتنی غلطیاں ہیں، یہ کہیں کہ غلطیوں کی وجوہات یہ ہیں، اور ان وجوہات پہ کام کرنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نظر آئے گا بچے کا سبق اور اس کی منزل بہترین ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر۔